الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے، تو آئیے باقاعدہ اس کلاس کا آغاز ہم سورہ عنکبوت آیت نمبر 46 ہی کی وہی بقیہ آیت کے ساتھ ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات کی شروعات کی تھی وہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم اور فرمانبردار ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 46۔ اس 46 کے اندر اللہ رب العالمین نے حصوں کے ساتھ تقسیم کرتے ہوئے 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی چیز جو ہم نے 2 کلاسز میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی وہ یہ تھی کہ اہل کتاب سے عمدہ طریقے کے ساتھ بحث کرو، یا پھر اس میں جو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ادعو الی سبیل ربک، یعنی اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ تو ان کی وہ ساری تفصیلات کہ عمدہ نصیحت کیا ہے، عمدہ طریقہ کار کیا ہے، حکمت کیا ہے، دعوت کا طریقہ کار، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس مصداق میں ایک داعی کے اندر کون سے صفات عالیہ پیدا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں وہ معاشرے کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک عمدہ نصیحت بن سکتا ہے، ایک عمدہ طریقہ کار کے ساتھ ان کے پاس جا سکتا ہے۔ وہ تمام طریقہ کار ہم نے بڑی مفصل انداز میں احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 2 کلاسز میں بڑی مفصل گفتگو کی ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ بتاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ تمہارا کام ایک امتی ہونے کی حیثیت سے جو تمہارے فرض منصبی پر تمہیں فائز کرتا ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے فائز کرتا ہے۔ خلیفہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ غالب کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے اس کی شروعات کرے گا، اور اس کے بعد اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے اولاد، اپنے آس پڑوس، جہاں تک اس کا دائرہ اقتدار چل سکتا ہے اور اس کے تعلقات استوار ہوتے ہیں وہاں تک اسے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لوگوں کو بلانا ہوگا، انہیں دعوت دینا ہوگا، دین کی سیکھ دینی ہوگی، دین کی سیکھ سیکھنی ہوگی۔ یہ تفصیلات اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں یہ فرض منصبی تمہیں عطا کیا گیا ہے، مگر کچھ اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ ضرور ہیں جو اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس سے کفر کرتے ہیں، اور بات کو ماننے کے مقابلے میں روح گردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ فتنے برپا کرتے ہیں، مختلف چالیں چلتے ہیں، اور اسلام کو نیچے گرانے کے لیے حتی الامکان کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے حالات پیش آ جائیں تو تمہارا رویہ جو ایک دائی کی حیثیت سے جو مختلف 15 نکات کے ساتھ پچھلی کلاس میں ہم نے گفتگو کی تھی وہ نکات سے ہٹ کر ایک اور صفت تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دین کے غلبے کے لیے بزور مطلب جو ہے اگر وہ زیادتی کرے تو اس زیادتی کا جواب تمہیں جہاد فی الارض کے ذریعے سے تمہیں اس دنیا کے اندر نفاذ قرآن کو نفاذ دین کو کرنا ہوگا۔ یعنی یہاں پہ جو سیکنڈ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کہیں دین کو قائم کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں اور مختلف فتنے پرور لوگ فتنہ پرپا کرتے ہوئے چالیں چلنے لگ جائیں تو اس وقت تمہارا طریقہ کار یہ ہے کہ تم جہاد کے ذریعے سے اس نفاذ کو قائم کرنے میں اپنا حصہ ڈالو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس زندگی میں ہم نے دیکھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو سہا، مختلف مطلب جو ہے ان کی تضحیک آمیز لہجے کو سنا، مختلف طریقے سے ان کی زیادتیوں کو سہتے رہے، مگر اس کے باوجود جب ایک وقت ایسا آیا جہاں اسلامی حکومت کا قیام ہو گیا مگر اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ وہاں پہ خاموش نہیں ہوئے، اور وہاں مدینے کے رہنے والے ان یہودیوں نے، انصار و مشرکین نے دونوں مل کر جو چال بازیاں کی وہ آپس میں مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑی گئی، اور ان تمام جنگوں میں نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مٹھی بھر مطلب جو ہے وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اس کے نتیجے میں کامیابیاں میسر آئی، اسی کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا، اسی کے نتیجے میں دنیا کے اندر نفاذ اطمینان اور سکون کو قائم کرنے میں، ایک اسلامی معاشرے کے قیام کرنے میں بڑا اہم کردار اس جہاد نے بھی ادا کیا ہے۔ جہاں بات مطلب سیدھی انگلی سے نہ مانی جا رہی ہو، جہاں مطلب جو ہے صحیح طریقے کے ساتھ، جہاں ہمدردی اور ملنساری کے ساتھ بات مطلب جو ہے سمجھی نہیں جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جہاں ظلم کیا جا رہا ہو، ظلم کو ہٹانے کی خاطر اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ظلم کو مٹانے کی خاطر اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، جسے قرآن مجید جہاد کے نام سے یاد کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ ایسے حالات میں اپنی قربانیاں یعنی جانی قربانیاں دینے کی اس میں تاکید کی گئی ہے، جو اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم وہ رویہ اختیار کرو۔ پھر تیسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، ان سے باقاعدہ طور پر علل اعلان یہ بات کہہ دیجئے کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں جو اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہر بات میں ہم اقرار کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے ہم جھک جانے والے ہیں۔ ہم اس بات کے اقرار کے لیے آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے قیام کو ہم قائم کرنے میں مطلب جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ جو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے لیے چاہے ہماری جانیں بھی قربان کرنا پڑ جائے، زیادتیاں بھی برداشت کرنا پڑ جائے، ظلم بھی سہنا پڑ جائے، مگر ہم اس سے ذرہ برابر بھی ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو اسلام بیان کرتا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پریشانیاں ضرور آتی ہیں، جانچا ضرور جاتا ہے، پرکھا ضرور جاتا ہے، اس حساب سے آدمی کو وہاں پہ مصمم ارادوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جو اس وقت کے جو حالات ہندوستان کے اندر برپا کیے جا رہے ہیں، جہاں پر مسلم خواتین پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ نقاب کے بغیر، برقعے کے بغیر وہ اسکولوں میں داخلہ نہیں ہوگا اور وہ داخل نہیں ہو پائیں گے، ایسے حالات میں ہمیں وہ منوانا ہوگا۔ اور مطلب جو ہے منوانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی اختیار کی جائے، مختلف طریقے سے کسی کو تضحیک دی جائے۔ ہمارا طریقہ کار جو ہونا چاہیے، اسلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہم ان کو اس بات کے ساتھ واضح طور پہ بتا دیں کہ ہم اللہ کے قانون کے آگے کوئی اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے دین کے خاطر مر مٹیں گے اور اسی کے قیام کے خاطر ہم کوششیں کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے ہم اس کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ موقع مشکلات سے ضرور گزرے گا، پریشانیوں سے ضرور گزرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک نسل مطلب جو ہے وہ پریشانیوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہے، مگر آنے والے نسل میں مطلب انسانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دین اسلام سے ہٹنا مسلمانوں کے لیے مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار و مشرکین نے جب ستانے کے ساتھ وہاں ان کے چچا ابو طالب کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک مطلب جو ہے پلان دے دیا تھا، اس پلان میں جو بات آئی تھی کہ کہا گیا تھا کہ ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کیجئے، ایک دن ہم آپ کی خدا کی عبادت کریں گے، یعنی کمپرومائز کرنے کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ذریعے سے کفار و مشرکین کو باقاعدہ طور پر علل اعلان یہ بات بتا دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی مطلب میں جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں آپ کی بات ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے وہ اعلان جو انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ سامنے مطلب جو ہے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو ظلم و زیادتیاں کرنے والے لوگ ہیں، جو فتنہ پرور لوگ ہیں، جو بات کو ماننے والے مطلب جو ہے لوگ نہیں ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اس کلمے کے خاطر اپنی سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تاریخ کے صفحات میرے اور آپ کے سامنے مختلف واقعات بتاتے ہیں، انہی واقعات میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، جو ایک مطلب جو ہے ابو جہل کے گھر میں لیبر کی حیثیت سے کام کرنے والی خاتون تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی
اپنی زندگی کے ذریعے سے عہد کی پکار کے ساتھ ظلم سہا، تکلیفیں سہی، مختلف آزمائشوں سے گزرے، آخر کار برچھا مار کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ قربانی انہوں نے مطلب جو ہے اپنے لہو کے ذریعے سے اس زمین کو پیش کی، مگر عہد کی پکار کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے تو وہی وہ کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ چھوٹی چھوٹی تکالیف پہ، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ، چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں پہ، چھوٹی چھوٹی سزاؤں پہ اور لوگوں کی چھوٹے چھوٹے اعتراضات پہ اگر ہم دین ان کے ساتھ مطلب جو ہے بدلتے ہوئے چلے جائیں، چیزوں کو روکنے کی طاقت نہ رکھ سکیں، تو لوگ ہمارا سب کچھ ختم کر دیں گے، اس کے نتیجے میں اللہ کی نظر سے دور پھینک دیے جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ آیت مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ لوگوں کہہ دو کہ جو چیز میں ہم ایمان لائے ہیں وہ اس چیز کی ہے جو آسمان کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی یہی چیز جو میں ہمارے طرف بھیجی گئی ہے، یہی قرآن مجید ساری انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھیے، یہ ساری انسانیت کے لیے ایک رہنما کی حیثیت سے، ایک منشور کی حیثیت سے، ایک گائیڈ لائن کی حیثیت سے یہ کتاب تمہارے پاس آئی ہوئی ہے۔ جو اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، صحیح معنوں میں جاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ان کو کہہ دو کہ وہ کتاب تمہارے اوپر بھی بھیجی گئی ہے، تمہارا خدا بھی وہی ہے، ہمارا خدا بھی وہی ہے، ایک ہی خدا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہاں مخاطب اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کون؟ وہی بنی اسرائیل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مدینے کی نگری میں آپ سے سامنا ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے تم فتنہ پروری کرتے ہو، مختلف طریقے سے ان مشرکین مکہ کو مختلف الگ الگ شوشے چھوڑ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے، پرکھنے اور مختلف طریقے سے انہیں بھٹکانے کی کوششیں کرنے میں مگن رہتے ہو۔ تمہاری یہ چالیں تمہیں کامیابی کے دہانے پر نہیں پہنچائیں گی۔ تمہارا خدا بھی وہی ہے جو تمہاری طرف ایک لڑی کی شکل میں مختلف انبیاء کرام تمہارے اوپر مبعوث کیے گئے، وہ سارے مطلب انبیاء کرام جن کو مختلف کتابیں تمہارے اوپر آئیں، تورات آئی، انجیل آئی، اور پھر تورات، انجیل اور زبور بھی تمہارے پاس آئی۔ اتنا ہی نہیں ہے، مختلف صحوفے بھی تمہارے پاس لائے گئے۔ وہ ساری کے ساری کتابیں جو آسمان سے اتاری گئی ہیں، جس کو تم بلا کم موقع، بلا شک و شبہ کے جاننے والے لوگ ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ وہی حقیقی خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر نبوت کے ساتھ قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ یہ اعلان ہے جو ان امت مسلمہ کو سکھایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اس مسلم، اور ان کو کہہ دو کہ ہم اسی کے مسلم اور فرما بردار ہیں۔ سامعین اکرام، ہمارا نام مسلم رکھا گیا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کے سامنے اعلان کر دو کہ ہم مسلم ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ مسلم کا مطلب ہے فرما برداری اختیار کرنے والا، ماننے والا، اطاعت کرنے والا، جھک جانے والا، اور جو بات کہی گئی ہے آمنا و صدقنا کے مصداق میں اس بات کی طرف آگے ہو جانے والا اور اس بات کو مان کر اختیار کرنے والی جو کیفیت ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں یا پھر اس مطلب فرما برداری کے حق نبھانے والے مسلمان ہیں، اسے سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا میرے اور آپ کی مطلب عقل پر منحصر ہے۔ اگر عقل مند ہیں، اشرف المخلوق ہیں، تو واقعتاً اپنے نام پر ہم سوچیں گے کہ بظاہر جس نام کے ساتھ، جس لیبل کے ساتھ میں اور آپ منظر عام پر آئے ہیں، وہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے احکام، ہدایات اور نصیحتیں جو قرآن مجید میں ایک دستور کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو دی گئی ہیں، کیا اس کی اتباع میں اور آپ کرتے ہیں؟ کیا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرتے ہیں؟ کیا اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں؟ یا زندگی کے ہر شعبے میں وہ نفاذ کرتے ہیں جس نفاذ کی خاطر مجھے اور آپ کو کہا گیا ادعو الی سبیل ربک؟ اسی کے لیے کہا گیا کہ تم عمدہ طریقے سے امت مسلمہ کو نصیحت کرو۔ اسی میں حکمت پوشیدہ ہے، اسی میں طریقہ کار پوشیدہ ہے، اور اسی میں قرآن مجید کے اندر مختلف مطلب جو ہے وہ منصوبے ہمارے سامنے موجود ہیں جس کے ذریعے سے نفاذ حق کا قیام کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اس بات کی تلقین کے ساتھ ساتھ نیکسٹ آیت، جہاں آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین مخاطب کرتا ہے، وہ کچھ یوں ہے، ترجمہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر یہاں مخاطب نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر مخاطبین کے ذریعے سے وہی مطلب مخاطب ہونا وہ نبی کے ذریعے سے امت کو مخاطب کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اسی لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ جو کتاب دی گئی ہے اس کتاب کی حقیقت کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کتاب اسے استاخوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ کتاب اس پہ قسمیں کھانے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ کتاب مجھے اور آپ کو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ کتاب مجھے اور آپ کو صرف اور صرف مطلب جو ہے دلہن کو انیچے سے گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ یہ کتاب وہ روڈ میپ ہے جس کے ذریعے سے جنت کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے، یہ وہ روڈ میپ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی پسندگی کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کی ناراضگی کو معلوم کیا جا سکتا ہے، عذاب کس طرح بھیجے جاتے ہیں اور کس طرح پکڑا جاتا ہے، وہ تمام تفصیلات کے ساتھ ساتھ وہ تمام احکام، ہدایات اور نصیحتیں مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے ملتی ہیں، جس کے ذریعے سے راستوں کو صحیح کیا جائے، اپنی زندگی کے پلاننگ کو صحیح کیا جائے، اس کی ترجیحات کو ترتیب کے ساتھ متعین کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے مقصد عظیم کی تکمیل کا یہ مجھے اور آپ کو روڈ میپ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب جس کو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے یہی سیم کتاب تھی جس کو ہم نے اہل کتاب پر بھی اسی طرح اتارا تھا۔ مختلف کتابیں الگ الگ ناموں کے ساتھ اتاری گئی مگر شریعت ایک ہی طرح کی تھی، طریقہ کار ایک ہی طرح کا تھا، بندگی ایک ہی خدا کی طرف کرنے کی تلقین کی گئی تھی، ایک ہی خدا کی طرف سے کلمہ حق ادا کرنے کا طریقہ کار ہر نبی نے نہ امت کو اپنی اپنی قوم کو اسی طرح دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی اہل کتاب ہے جنہوں نے ایمان لا کر جس مصداق میں اللہ کے برگزیدہ بندے بنے، انصار اللہ بن کر منظر عام پر آئے، نبیوں کا ساتھ دیا، وہ تمہاری طرح وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر حق کا بول بالا کرنے میں اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے اوقات کو لگایا، یہ ویسے ہی لوگ ہیں۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں میں سے بہت سے ان پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، بڑی ہی چبھنے والی بات مجھے اور آپ کو اس آیت کے ذریعے سے طنزیہ انداز میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان آیتوں پر، آیتیں کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کے منبع کو فرمایا گیا کہ انہی آیات پر بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اطاعت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ویسے لوگ تو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ویسے لوگ تو برگزیدہ لوگ ہیں، ویسے لوگ تو اللہ کے محبوب لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ مگر دوسرے حصے کی طرف چلتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری آیات کا جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہی کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، کافر کہتے ہیں درگزر کرنے والے کو، کافر کہتے ہیں نظر انداز کر دینے والے کو، کافر کہتے ہیں پسے پشت ڈال دینے والے کو، کافر کہتے ہیں ٹال مٹول کرنے والے کو، اور کافر کہتے ہیں بات کو انجان طریقے سے سن کر مطلب جو ہے سٹک جانے کو، ان سب کو کافر کہا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، کافر وہ بھی ہے جو باقاعدہ طور پر انکار حق کے ساتھ وہ مطلب جو ہے خدا کو چھوڑ کر اپنا راستہ اختیار کرتا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کنارے پر رہ کر بندگی کرتے ہیں، جہاں کہیں مطلب جو ہے احکام الہی کا ان کے خواہشات کے ساتھ ملاپ نہیں ہوتا، وہاں اسے چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف جہاں خواہشات اسے صحیح سمجھتی ہیں، خواہشات کو مطلب جو ہے تقویت پہنچتی ہے، ان تمام کاموں کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، وہ بھی انکار حق ہے، وہ بھی نافرمانی ہے، وہ بھی سرکشی ہے اور وہ بھی ٹال مٹول ہے، جو اس مصداق میں اللہ رب العالمین قرآن میں مختلف آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ انکار حق کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ آئیے مختلف قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں جہاں اس انکار حق کے سلسلے میں بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو آیات کریمہ کے ذریعے سے بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اگر سورہ بقرہ کا
مطالعہ کیا جائے تو اس میں آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین اس انکار کرنے والوں کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور جب ہم فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں اس شیطان کی کیفیت کو سب سے پہلے وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ لوگوں سنو، وہ شیطان جو اس وقت منظر عام پر آیا تھا جب دنیا میں بھیجے جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا تھا، اسی درمیان میں جب انسان کے سامنے جھکنے کی بات آئی اس سے پہلے وہی وہ شیطان تھا جو اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار مخلوق مانی جاتی تھی اور سب سے زیادہ اطاعت شعاری کے میدان میں وہ آگے تھا، مگر جہاں اس کے دل کے اندر غرور نے اور تکبر نے جگہ بنا لی تو وہی وہ شیطان تھا جس نے اس آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے حکم ہوا، اس حکم کو ماننے سے وہ مرتد ہو گیا۔ تو اسی کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین نے اس ابلیس کو مردود قرار دیا اور لعنت زدہ کر دیا اور اسے پھینک کر اس دنیا کے اندر پھینک دیا، کہا کہ تم جاؤ اور تمہارے ساتھ یہ انسان بھی جائے گا، ان دونوں کے درمیان کہا گیا کہ تمہارے درمیان آزمائشی طور پر وہ میدان عمل ہے جہاں ایک بھٹکانے کی کوشش کرے گا اور ایک عقل کے ذریعے سے اسے روکنے کی کوشش کرے گا، اور جو روکے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو بھٹکاتا رہے گا وہ ایک وقت آئے گا جسے میدان حشر کہا جاتا ہے، وہاں اسے گھسیٹ کر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 39 میں یوں ارشاد فرمایا گیا، کہا گیا کہ جو لوگ انکار کر کے ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کہا گیا کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہی جہنمی ہوتے ہیں، جو بات مانتے نہیں ہیں وہی جہنمی ہوتے ہیں، اور کہہ کے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ انکار جو کرتے ہیں وہی جہنم میں جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پا پاتے۔ اور پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 99 میں اسی انکار کرنے والے کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں اور اس کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر مختلف جہاں کتاب منشور کی شکل میں اتارا ہوا ہوں وہاں اللہ رب العالمین انسانوں کو دلائل کے طور پر مختلف قسم کے نشانیاں اس دنیا کے اندر اتارتا ہے، اور یہی وہ نشانیاں ہیں جو آفاق میں پوشیدہ ہیں، زمین میں پوشیدہ ہیں، نباتات میں پوشیدہ ہیں، جانوروں میں پوشیدہ ہیں اور اس ماحول میں پوشیدہ ہیں، جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو مختلف مثالوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سورج کی، چاند کی گردش کو دیکھیے، اور یہ رات اور دن کا اتار چڑھاؤ دیکھیے، یہ بارش کا آسمان سے اتر جانا اس کو بھی دیکھیے۔ اللہ رب العالمین ہواؤں کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی کی بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے، مجھے اور آپ کو زندگی کس طرح عطا کرتا ہے اور اسی زندگی کے ذریعے سے کڑیل نوجوان کی حیثیت سے منظر عام پر لیتا ہے۔ یہ وہ تمام نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دلائل کے ساتھ ہم انسانوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہوئے ایک خدا کی طرف رجوع ہونے والے مختلف تجربات سے گزار کر نشانیوں اور دلیلوں کے ذریعے سے ان کے دماغ کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان سب کو دیکھنے کے باوجود اگر وہ اندھے بن جاتے ہیں، اگر وہ بہرے بن جاتے ہیں اور وہ گونگے بن جاتے ہیں تو وہی لوگ ہوتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں کہا گیا کہ وہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بدکاروں سے تعبیر کرتا ہے۔ بد کہتے ہیں برے کو، یعنی برے کام وہی کرتے ہیں جن کے آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہو، کانوں پر پٹی پڑی ہوئی ہو، دلوں کو توغ میں لپیٹ دیا گیا ہو اور سننے سمجھنے کی طاقت جانوروں کی طرح ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بدکار کہا گیا، اور ایسے لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر چلیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں یوں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے آپ ان پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور
ڈال دے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے فرماتا ہے لوگوں جہاں تم غلطیاں کرتے ہو ہم دلائل کے ذریعے سے روشن نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کہیں مطلب انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، کہیں کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو عقل کی طرف رجوع کیا گیا، کہیں داعیان اسلام اٹھ کر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اور کہیں تجربات نے انسانوں کو خود سکھا دیا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور کون سا خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور ساری کائنات کے اس خلقت کے درمیان میں کون سی چیز ہے جو چھین سکتا ہے، کون سی چیز ہے جو دے سکتا ہے، وہ ساری معلومات ہیں جو ان تجربات کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ یہ نہیں ہو کہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود اپنے فیصلے، اپنی خواہشات اور اپنی مطلب جو ہے زندگی کے معاملات جو فیصلے کی بنیاد پر تم کرتے ہو غیر اللہ کی طرف گھوم جاتے ہو، اس کے مطابق طریقہ کار اپناتے ہو، ان کے آگے تم جھک جاتے ہو، ان کی بات کی اتباع کرتے ہو، انہی کی اطاعت پر مطلب جو ہے اپنی زندگیوں کو ترجیح دیتے ہو، تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ شیطان ہے، جو شیطان جس نے تمہارے آگے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تمہیں سجدہ نہیں کیا تھا، غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ کہہ کے کہ انسان تو مٹی کا پتلا ہے، میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں۔ یہ وہ غرور ہے جس شیطان کو اللہ سے مردود مطلب جو کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی وہ شیطان ہے جو تمہیں دور بہکا دیتا ہے، بہت دور لے جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب رجوع نہ ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح سے دین کی اتباع نہ کر پائیں، اسی وجہ سے تمہاری طرف دور لے جانا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 33 میں پھر مطلب جو ہے اس انکار حق کرنے والوں کے سلسلے میں قرآن کے ان آیتوں میں مجھے اور آپ کو نصیحتاً یوں کہتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا اور ان کا قول مذموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں مانتے، لیکن یہ ظالم تو آپ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں وقت کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، وہ رسول سے انکاری نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے جو سیرت سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ صفا کی پہاڑی پر جا کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک مطلب جو ہے فوج ہے جو تم پر حملہ زن ہونا چاہتی ہے، کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ تو اس پر موجود سارے کے سارے بستی والوں نے ایک لخت ایک آواز میں کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ امین ہیں اور آپ صدیق ہیں، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ وقت کے رسول کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ وہ تمہیں جھوٹا نہیں قرار دیتے، وہ تمہیں مطلب انکاری نہیں ہے، بلکہ انکاری جس بات کی طرف ہے تو وہ اللہ کی آیات ہے۔ اللہ کی آیات یعنی اس کے قوانین، اللہ کی آیات یعنی اس کے احکامات، اللہ کی آیات یعنی اس کی نصیحتیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے قوانین انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو انسان اس سے انکار کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو بھاتی نہیں ہے، وہ اس کے خواہشات کی تکمیل نہیں کر پاتی، اور اس دنیا میں مطلب جو ہے ڈوبنے والی کیفیت وہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بچا کر ان سب سے ہٹ کر ایک عمدہ نصیحتیں کرتا ہے کہ تم یہ پاؤ گے اور وہ انعام ہے جنت النعیم، مگر اس کو حاصل کرنے کی بجائے کیونکہ وہ غیر محسوس ہے، اس وجہ سے انسان ان آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور اسی انکار حق کے نتیجے میں وہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دور پھینک دیا جاتا ہے، اور اسی انکار ہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے اللہ سے مغضوب ہونے والے بندوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں اس انکار حق کرنے والوں کے سلسلے میں مختلف مطلب جو ہے کلمات ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ مزید اور اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں بھی اللہ رب العالمین انکار کرنے والوں کے سلسلے میں یوں بیان فرماتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا کر رکھا تھا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سنو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے، جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے، جیسا کہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لوگو یہ دنیا کے لہو لعب جس میں تم مطلب مشغول ہو گئے ہو، یہ دنیا کی دھوکہ دینے والی مقناطیسی طاقت جس کو سمیٹنے میں تم اتنی مگن ہو جاتے ہو کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کی صدا تم لگاتے ہوئے اپنا سب کچھ اس راہ کے لیے تم قربان کر دیتے ہو،
ہو، مگر جب تمہاری زندگی کا بلبلا پھٹ جاتا ہے تو تمہارے ہاتھ خالی 2 گز زمین اور 2 گز زمین کے ساتھ 2 گز کے کپڑے میں لپیٹ کر تمہیں مطلب جو ہے اس منو مٹھی تلے دبا دیا جاتا ہے. تمہارے اپنے تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تمہارا وہ ساز و سامان جس کو جمع کرنے میں تم نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی، وہ سر و سامان بھی پیچھے رہ جاتا ہے، تمہارے ساتھ نہیں آتا. نہ اللہ اسے قبول کرتا ہے کہ تم اسے دے کر اپنے لیے سفارشی سامان پیدا کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لا اولاد اور یہ مطلب جو ہے مغناطیسی طاقت تمہارے لیے حاصل کرنے کے نتیجے میں تم نے اللہ کی آیات کو جہاں پہ بلاوے کا شکار بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے میدان میں ہم تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح تم دنیا میں مجھے اور میری آیات کو، میرے احکام و نصیحتوں کو تم نے بھلا دیا تھا. ہم بھی تمہاری آیتوں کو جو انکار کے نتیجے میں ہم بھی تمہیں اس میدان حشر میں بھلا دیں گے. سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ میدان حشر کا منظر بیان کرتے ہوئے کہ انسان کی حالت یہ ہوگی کہ سورج کو سوا نظر پر مطلب لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی اتنے قریب لا کر مطلب جو ہے اسے روک دیا جائے گا کہ اس کی تپش کی بنا پر، اس کی گرماہٹ کی بنا پر آدمی مطلب جو ہے مختلف درجات کے اوت پر وہ پسینے میں شرابور ہوگا. کوئی مطلب جو ہے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کھندوں تک اور کوئی ٹھوڑی تک، اور پورے کا پورا مطلب جو ہے کوئی اسی پسینے میں ڈوبا ہوا وہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا، مشقت کر رہا ہوگا، کوششیں کر رہا ہوگا کہ میرا نمبر پکارا جائے اور میں مطلب جو ہے وہاں پہ حاضری دے کر اپنا حساب کتاب لیتے ہوئے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جنت میں چلا جاؤں. مگر وہاں وہ کوششیں اس کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہوں گی، وہ بھاگتا پھرے گا، کوئی اس کی طرف رجوع نہیں ہوگا. اور وہاں کی وہ مشقت کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے. سامعین کرام، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا مطلب حال ہوگا جو اس آیت میں بتایا گیا کہ وہاں اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو جو اس دنیا کے اندر اس منشور کے ذریعے سے جو ہدایت نامہ مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، اسے ہم بھلاوے کا شکار کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ رب العالمین وہاں اس میدان میں مجھے اور آپ کو بھلا دے گا تو میری اور آپ کی حالت کیا ہوگی، وہاں کے اس عذاب یعنی وہ پسینے کی کیفیت کیا ہوگی، وہ سوچیے اور غور و فکر کیجئے اور اس میدان عمل میں اپنے آپ کو سدھارنے، اس کی طرف رجوع ہو کر صحیح معنوں میں وہاں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش انسان کی عقل مندی ہے، انسان کی بیداری ہے، انسان کا صحیح شعور ہے، انسان کی صحیح ترجیحات ہے، اور دنیا کی یہی کامیابی ہے جو انسانوں کو عروج بخشتی ہے. سامعین کرام، اسی انکار حق کے سلسلے میں قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین مزید تفصیلات بتاتے ہوئے اس انکار کرنے والوں کے سلسلے میں یوں بیان فرماتا ہے کہ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور ان کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی. اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم امت مسلمہ ہی نہیں ہو، اپنے پیچھے ان قوموں کی طرف بھی دیکھو جسے قوم عاد کے نام سے جانا گیا ہے. یہی وہ قوم عاد ہے جس پر ہود علیہ السلام مطلب جو ہے وہاں پر صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام وہاں مختلف مطلب جو ہے ان کے ساتھ وہاں پہ ان کے پاس بھیجے گئے تھے، مگر ان حالات میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انکار حق پہ ہی جمے رہے. اسی کے نتیجے میں عذابات ان پر توڑے گئے اور اسی کے نتیجے میں ان پر زلزلے آئے، ان پر مطلب جو ہے مختلف قسم کی گرم بارشیں ہو گئی اور اسی کے نتیجے میں وہ عذابات سے دوچار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مگر وہ تھے کہ ایسے ڈیٹ کے ڈیٹ کہ انہوں نے حق کا اعلان ماننے کی بجائے انہوں نے انکار حق پر بھی جمنا اپنے لیے گوارا کر لیا تھا. اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 99 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے. اس نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو بے شک شبہ یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہتے ہیں. اللہ رب العالمین دلائل
مسائل کے ذریعے سے, مختلف نکات کے ذریعے سے میرے اور آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہے. اسی کے لیے تو یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ کیا تم آسمان کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ یہ آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا ہے, جو اس کی حکم ہی کے نتیجے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتی, اپنی گردش پر برابر مطلب جو ہے گردش کرتے ہوئے اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہوئی یہ چاند, یہ سورج, یہ زمین چکر لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور پھر تمہاری اپنی زندگی کے اس حالات کی طرف تم غور و فکر نہیں کرتے. تم ایک بوند تھے جس کے ذریعے سے تمہیں کڑیل نوجوان کی حیثیت سے یہاں تم منظر عام پہ آئے ہو. اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو تم اس دنیا میں نہیں آ سکتے تھے. نہ تمہاری اپنی طاقت ہے کہ تم اپنے بل بوتے پر اس دنیا میں آ سکو, نہ تمہاری ایسی کوئی خاصیت ہے اور نہ ایسی کوئی طاقت ہے کہ جس کے بل بوتے پر تم اپنے لیے اپنی اولاد کی حیثیت سے تم کسی کو منظر عام پر لے آ کر اس کی پیدائش کر سکو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی انسان کچھ خالی ہاتھ رہنے کے باوجود, جیب میں ایک کوڑی مطلب پیسہ نہ رہنے کے باوجود وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, دعوے کرتا ہے, غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تم کس بل بوتے پر انکار کر رہے ہو؟ کس بل بوتے پر مطلب جو ہے اللہ کے ساتھ تم مقابلہ بازی کرتے ہو؟ کیا تم کامیاب ہو سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین یہی سوال, یہی طنز, یہی مطلب جو ہے سوال میرے اور آپ کے درمیان رکھتے ہوئے میری اور آپ کی ذہن کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. مزید آگے بڑھیں تو سورہ شعراء آیت نمبر 200 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے. یعنی جو گنہگار ہوتے ہیں, جن کی نیتوں میں اخلاص نہیں ہوتا, للہیت نہیں ہوتی, رجوع اللہ کا مادہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا, اور نہ سوچے اور ارادے ان کے اندر موجود ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے گنہگاروں کے دلوں میں ہم مطلب جو ہے انکار حق پیدا کر دیتے ہیں. وہ ہمیشہ مطلب جو ہے انکار ہی کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ جو دیکھتے ہیں ان کو وہ دکھائی نہیں دیتا, جو سنتے ہیں وہ انہیں وہ سنائی نہیں دیتا, جو سوچتے ہیں وہ انہیں سنائی نہیں دے, سوچ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ میرے اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ ہم ان کے دلوں پر, ان کے آنکھوں پر, ان کے کانوں پر, ان کے ذہنوں پر ان کو مہر لگا دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, اور ہمیں بھٹکارے ہوئے لوگوں میں شمار کر دیتے ہیں. ایسی وجہ سے ہی اللہ کے اے بندے جو انکار حق کرتے ہیں. سامعین اکرام, یہ آیت مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں کا ٹٹول کر جائزہ لینا ہوگا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا, ہا ہونا, ہا ہونا, تقوی یعنی ڈر اور پرہیزگاری اور متقی پن اس دل کے اندر موجود ہے. جو دل مطلب جو ہے کامیاب ہو گیا وہی ساری زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے. جو دل بدل گیا تو وہ زندگی کو بدلا سکتا ہے. اگر یہ زرخیز دل بن گیا تو اس کے اندر کاشت کی جا سکتی ہے ایمان کی, تقوی کی, اور مطلب جو ہے بہترین مطلب رجوع اللہ کی صفات اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. سامعین اکرام, یہ آیت مجھے اور آپ کو سوچ رہی ہے, سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ سوچو, غور و فکر کرو, دل کا جائزہ لو. کہے میرے اور آپ کے دل ایسے تو نہیں ہیں جسے گنہگاروں کے دل کہا گیا. کہے میرے اور آپ کے دل ایسے تو نہیں ہیں جو سرکش اور نافرمان کی مصداق میں انہیں گنے جاتے ہیں, یا ایسے تو نہیں ہیں جو جھوٹے اور ظالم ہیں, یا ایسے تو نہیں ہیں جو شیطان کے ہتھیار بن کر, ہتھگنڈے بن کر منظر عام پہ آئے ہیں. اللہ رب العالمین یہ سوچ میرے اور آپ کے اندر پیدا کراتے ہوئے سورہ نمل آیت نمبر 14 میں مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے یوں بیان فرماتا ہے انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظالم اور تکبر کی بنا پر. بس دیکھ لیجئے کہ اس فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیا کچھ ہوا ہے. سامعین اکرام, یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ لوگوں ذرا غور و فکر کر کے دیکھو کہ انسان کے سامنے بہت سارے جنازے اڑ جاتے ہیں. انسان کی زندگیوں کے اندر بہت سارے تغیرات نقصان کی شکل میں, حادثات کی شکل میں, پریشانیوں کی شکل میں, مختلف مطلب جو ہے ایسے تجربات میسر آتے ہیں جس میں انسان سب کچھ جان جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا بھلا ہے, کیا برا ہے, حق کیا ہے اور مطلب جو ہے ناحق کیا ہے, باطل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. یہ تمام چیزیں انسانوں کو
معلوم ہو جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود جس کے اندر انکار کا جذبہ ہو وہ یا تو انا پرستی کی بنیاد پر یا نہ ماننے والی یعنی ڈھیٹ کیفیت کی بنا پر سرکش ہو جاتا ہے، اسی کے نتیجے ہی میں وہ انکار کرتا ہے، جو یہ آیت مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ ذرا وقت کے پنے کو پیچھے کی طرف لے کر جا کر دیکھیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعہ اس ار والے شہر میں یعنی عراق میں رونما ہوا تھا، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا اور ان کے بڑے بت کے گلے میں انہوں نے کلہاڑی رکھ دی۔ وہاں کے بادشاہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پوچھا کہ اس کو کس نے مارا ہے، تو باقاعدہ طور پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ہے دلیل دی جن کو سوچنے کے لیے ان کا ذہن کھل گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہاں اس بڑے بت نے ان تمام کو مار دیا ہے، وہ جان گئے تھے، وہ دلیل ان کی دلوں کو چھو گئی تھی، ان کی عقل کی جو ہے گواہی دینے لگ گئی تھی کہ یہ ایک مسخرہ پن ہے، یہ ایسا بت ہے جو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، تو ایسا کوئی جو ہے جو خود ہم نے تراشا شدہ معبود ہے وہ کیسے جو ہے دوسروں کو مار سکتا ہے۔ وہ سب کچھ جان گئے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے جو ہٹ دھرمی کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ واقعات میرے اور آپ کے اس معاشرے کے اندر پکار پکار کر یہ آیات کریمہ کے ذریعے سے ذہن کو کھول رہی ہے کہ کیا اطراف میں رہنے والے وہ بہت سارے لوگ جن کو دین کی طرف رغبت کی طرف میں اور آپ بلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا خود اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھیں، جہاں میں اور آپ دین حق سے انکار کرتے رہتے ہیں، سب جاننے کے باوجود ہم یہ کام کرتے ہیں، سب سمجھنے کے باوجود یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اسی وجہ سے تم اس قرآن مجید میں دیکھ لو کہ جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے سرکشی کی ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کا کام انجام دینے کی کوشش کی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا تمہارے سامنے یہ تمام حالات تمہاری ذہن کو کھولنے کے لیے، انکار حق سے باز آنے کے لیے اور اللہ کے آگے جھک جانے کے لیے، اللہ کی اس کتاب کی اتباع کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوالات اور چبھتے ہوئے جو ہے دلائل مجھے اور آپ کو دیتے ہوئے ذہنوں کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں میرا اور آپ کا انکار بھی ایسا نہ ہو جائے جہاں میری اور آپ کی پکڑ ہو جائے یا جنت النعیم والا انعام میرے اور آپ کے ہاتھوں سے پسل کر دور پھینک دیا جائے۔ سامعین اکرام، مزید بات آگے بڑھاتے ہوئے سورہ لقمان نے اس لقمان آیت نمبر 32 میں مزید انکار کرنے والوں کے جو طریقہ کار ہے، جو انداز ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہماری آیات کا انکار تو صرف وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ کہا گیا کہ انکار کون؟ جو اس سورہ عنکبوت میں کہا گیا کہ آیات کا انکار صرف کافر کرتے ہیں، یہاں پہ سورہ نمل میں سورہ لقمان میں کہا گیا کہ ان آیتوں کا انکار تو صرف بدعہد اور ناشکرے کرتے ہیں، یعنی جن پر احسان کیا جائے، جو احسان فراموش ہوتے ہیں، جو نمک حرام ہوتے ہیں، ویسے لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔ جو وعدے ان سے کیے گئے ہیں اور جو وعدہ کر کے آئے ہیں، عہد میثاق کو اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ ہی ہیں جو انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ میں اور آپ کس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں؟ میں اور آپ کس میں شمار ہوتے ہیں؟ میرا اور آپ کا گروپ کون سا ہے؟ سوال محاسبہ کرنے کے لیے میرے اور آپ کے درمیان میں ہے۔ سوچتے رہیے اور آگے بڑھیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والوں میں سے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو گھاٹا جو ہے جنہیں ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے، جو خبر کی کال کوٹری میں پکڑے جاتے ہیں، جو منکر نکر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے ہیں، جن کی الٹے بائیں ہاتھ کی طرف والی کھڑکی ان کے لیے کھول دی جاتی ہے، جن پر عذابات توڑ دیے جاتے ہیں اور جن کو اس دنیا کے اندر مختلف طریقے سے پکڑ ہو جاتی ہے اور آسمان پہ انہیں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے اور ان کا حساب بڑا سخت ہوتا ہے اور انہیں 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے خدا کی طرف سے ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سارے آسمان اور ساری زمین کی کنجیاں موجود ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کیا میں نے اور آپ نے آفاق کا جائزہ نہیں لیا؟ سورج اپنے وقت مقررہ کے تحت روزانہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت مقررہ کے تحت اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی رد بدل نہیں آتا، اس کی تپش میں کوئی کمی نہیں آتی اور اس کی دی جانے والی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ زمین اور آسمان
इंसान जो खुला में घूम रहे हैं, इसी बंदिश में जब ये टूट जाएंगे, क़यामत का मंजर मतलब बर्पा किया जाएगा, ये सारे बिखर जाएंगे तो टूट कर मतलब जो है अलग अलग हो जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पूरा भौचाल मतलब जो है दुनिया में पैदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वही मैं खुदा हूं जो इस सारी कायनात को चला रहा हूं। ऐसे आका के आगे जहां मतलब जो है हवा के एक मतलब जो है उस मंजर को देख लें, जहां कोरोना वायरस के इसी मतलब जो है वायरस ने जहां जहां मुझे और आपको ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हुई, उसके सिलेंडर के न मिलने की बिना पर कई लोग मतलब जो है मौत का शिकार हो गए। मगर वही ऑक्सीजन है जो मैं और आप रोजाना लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर पैसे के और बगैर मतलब जो है किसी एहसान के मेरे ऊपर और आपके ऊपर बाकायदा तौर पर मतलब जो है एहसान किए जाता है, मगर इंसान है कि नाशुक्री पे नाशुक्री करता है, तौबा करता है, फिर गलतियां करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ मुखातिब होकर फरमाता है, यही वो लोग हैं जो क़यामत के मैदान में कसारा उठाने वाले लोग हैं, यही नुकसान उठाने वाले लोग हैं। वहां का पछतावा, वहां की हसरत और वहां का वापस लौट आ जाने की मांग इंसानों को कोई फायदा नहीं दे सकती। ये कह के अल्लाह ताला सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 28 में मुखातिब होकर यूं इरशाद फरमाता है, अल्लाह दुश्मनों की सजा अल्लाह दुश्मनों की सजा यही दोज़ख की आग है जिसमें इनकी हमेशगी का घर है, ये बदला है हमारी आयतों से इनकार करने का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दुश्मनों की सजा जहन्नम की आग है, ये तो तयशुदा बात है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बदला इस वजह से है कि वो हमारी आयात का इनकार करते हैं। सामईन इकराम, आयात क्या? आयात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ भेजी जाने वाले अहकाम, हिदायत और नसीहतें जो जिंदगी के हर शोबे में इंसानों को अता की गई हैं, उसके निफास के खातिर इस दुनिया की जिंदगी को अता की गई है। और यही वो मैदान अमल है जहां इंसानों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और यही वो काम करने के लिए उसे दिया गया है। उस काम के सिलसिले में पूछ होगी। इस बात को याद करने के लिए उस हदीस मुबारका की तरफ एक बार नजरसानी करते हुए चले, और ताकि हम मुझे और आपको मालूम हो जाए कि मेरे और आपसे क्या सवाल होगा और किसके सिलसिले में मुझे और आपको पकड़ होगी और किस सिलसिले में मिज़दाक में मेरी और आपकी कामयाबी मुनहसर है। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों को जब मैदान हश्र में वो दाखिल होंगे, वहां 5 सवालात किए जाएंगे, और ये 5 सवालात जब तक वो जवाब न दे पाएंगे, एक इंच भी आगे, एक कदम भी आगे न बढ़ा सकेंगे। कभी मैंने उन सवालात और आपने उन सवालात पर गौर करने की कोशिश की? क्या उसकी तैयारी की कोशिश की? क्या उसका मुहासिबा किया? सोचिए, गौर फिक्र कीजिए। इसलिए कि कल एक वाकया मेरे सामने आया। मेरे ही हमारी ही जो ऑफिस में मियाँ जो काम करते हैं, वहां पर ही काम करने वाले एक शख्स का तस्करा आया जो परसों रात को इस मतलब जो है कतर से यहाँ से उनका फिनिश हो गया और वो यहाँ से निकल गए। उससे पहले उन्हें कोरोना वायरस हो गया था। 3 बार वो पाकिस्तान के लिए रवाना होने की कोशिश होती रही, मगर 3 बार भी कोरोना वायरस कभी उन्हें हो गया, कभी घर वालों को हो गया और कभी बच्चों को हो गया। इसी बिना पर वहां पर उन्हें मतलब जो है रोका गया था। आखिरकार मतलब जो है जब पूरी तरह से वो मुफारिग होकर वो परसों रात यहां से निकले थे, मगर कल सुबह जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो वहां उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सामईन इकराम, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब इंसान की पकड़ आ जाए और कब मतलब जो है अल्लाह का बुलावा आ जाए, मुझे और आपको नहीं मालूम। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, मगर इसके बावजूद मैं और आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, इतने गफलत परवर मैं और आप कैसे हो सकते हैं, और कैसे मतलब जो है अपने आप को हम भूल कर उस मतलब जो है जहन्नम की आग से बचने की कोशिशें नहीं करते। और क्यों खबर की वो काल कोठरी में जहां मैं और आप अकेले रहेंगे, ना मेरा माल होगा, ना वहां पे रोशनी होगी, ना वहां पे आसानियां होगी, ना वहां पे नरम बिस्तर होगा, ना वहां पे उसकी गर्माहट को रोकने वाली एसियां होगी। वैसे हालात में वहां पे मुनकर नकर मतलब जो है जवाब देने के लिए वहां पे आकर खड़े हो जाएं, तो सवाल मतलब जो है सही मेरे और आपके दरमियान में है कि क्या मैंने और आपने इन 5 सवालात के सिलसिले में गौर फिक्र किया? पहला सवाल मुझे और आपको होगा, और वो सवाल यह है कि मैंने और आपने अपनी जिंदगियां कहां गुजारी, वक्त कहां लगाया, कैसा वक्त लगाया, और वो वक्त के सिलसिले
सिलसिले में सवाल जवाब किया जाएगा। सामईन इकराम, दूसरा सवाल होगा कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह की पसंद नापसंद की जानकारी के लिए कौन सा इल्म तुमने हासिल किया, और इल्म हासिल किया था तो हमने बल्लिगु अन्नी वलो आया के मिज़दाक में उदउ इला सबीली रब्बिक की जो पिछली क्लासेस में हमने दोनों तफसीलात देखी, वो तुमने इंसानों के दरमियान में पैगाम रसानी का काम किया या नहीं किया, ये तीसरा सवाल होगा। चौथा सवाल पेश किया जाएगा और वो ये है कि इस दुनिया के अंदर तुम्हारी गुजर बसर के लिए, तुम्हारी सहूलतों के लिए, इस दीन की निफास के लिए तुम्हें मतलब जो रिस्क अता किया गया था, वो रिस्क तुमने कहां से हासिल किया, और जो तुम्हें मुयस्सर आया था वो दुनिया में तुमने लोगों को दिया या नहीं दिया है, उसका हक अदा किया या नहीं किया है। ये जिंदगी के वो 5 सवालात हैं जो दिखने में, बोलने में, जबान में हल्के से नजर आते हैं, बेमानी से नजर आते हैं। जरा गौर करके बैठकर तदब्बर करके देखें, जिंदगी का पूरा इहाता इन 5 सवालात पर मुहित मुझे और आपको खींचकर अल्लाह के सामने पटक देता है। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे वही तो मतलब बार बार कहता है, इनकार करने वाले जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो हमेशा की उस जहन्नम की दहकती हुई आग में रहेंगे, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह की आयत से इनकार करते हैं। इनकार के सिलसिले में मजीद सूरह अहकाफ आयत नंबर 26 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बयान फरमाता है कि हमने इन्हें कान, आंखें और दिल भी दे रखे हैं, लेकिन इनके कानों और आंखों और दिलों ने इन्हें कुछ भी नफा न पहुंचाया, जबकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करने लगे, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाते रहे हैं वही इन पर उलट पड़ी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने इन्हें आंखें मतलब अता फरमाई हैं, हमने इन्हें कान मुयस्सर फरमाए हैं, हमने इन्हें दिल अता फरमाया है, और इसके बावजूद हमने इनको नफा बख्शने वाली नेमत अता फरमाई, मगर इसके बावजूद इनका यह हाल है कि वो दीन का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं और दीन से दूर होते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला फरिशाद फरमाता है कि वही चीज है जो इन पर उलट कर रख दी गई है। सामईन इकराम, इस आयत पर गौर व फिक्र करके देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी प्यारी प्यारी नेमतें मुझे और आपको इन उज़ू की शक्ल में अता फरमाई है। अगर आंखें न हो और ये मतलब अंधी हो जाएं तो क्या इस दुनिया के नजारों को मैं और आप देख सकते हैं? अगर कानों में सुनाई, अगर सर्दी की बिना पर ही कान जहां बंद हो जाते हैं, मैं और आप मतलब इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कान के न सुनाई देने वाला अंदाज क्या होता है और क्या अजियत होती है। सामईन इकराम, वो दिल, जिस दिल ही की बिना पर मैं और आप इस दुनिया में मतलब सही सालिम एक जीते जागते इंसान हैं, अगर ये दिल मतलब मर जाए, अगर ये दिल चलना रुक जाए, तो ये कैफियत अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये नेमतें तुम्हें दी गई हैं मगर फिर भी इसका मजाक उड़ाते हो। ये मजाक क्या है, जरा अपनी जिंदगी का जायजा लेकर देखें। कुरान मजीद मुझे और आपको हिदायत से नवाजता है। इस वाक़े की तरफ हम चलें जो हिंदुस्तान के अंदर चलता फिरता नजर आ रहा है, और वो है कि खवातीन को उस मतलब कॉलेज में आने से रोक दिया गया है जहां बापर्दा खवातीन वहां पे जाना चाहती हैं। सवाल मतलब अपने दिलों से पूछ के देखिए, माशरे के अंदर कई ऐसे मुसलमान घराने हैं जहां मेरी और आपकी बच्चियां बुर्के ओढ़ते हुए नजर नहीं आते। मेरी और आपकी बच्चियों का हाल कभी आपने गौर और फिक्र करके देखा? जहां पर उनका यह हाल है कि जहां मौका मिला वो मतलब मॉल में जाएंगी, बुर्का उतारेंगी, अपने बैग में रख लेंगी, वहां चलेंगी फिरेंगी, और वापस मॉल से जब बाहर आना है फिर बुर्का ओढ़ेंगी, बाहर आ जाएंगी। फिर मेरी और आपकी जिंदगी का हाल मतलब गौर करके देखें कि जहां कहीं मौका मिला हमारे निकाब मतलब उलट कर मतलब पीछे चले जाते हैं। कभी हमने मेरे आपने गौर करके देखा कि मेरे और आपके घरानों के अंदर कोई पर्दे वाला कानून मौजूद नहीं है जिसकी बिना पर जनाकारियां होती हैं, जिसकी बिना पर आबरूजरी होती है, जिसकी बिना पर इश्कबाजियां होती है, जिसकी बिना पर बेपर्दगी माशरे के अंदर मतलब चलता फिरता एक नमूना बनकर माशरे के अंदर वजूद में आई है। वो मतलब करने वाले कौन? वो मुसलमान ही मुसलमान करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरह अहकाफ की आयत के आखिरी टुकड़े में बयान फरमाता है कि वही उनकी तरफ उलट पड़ती है। जब एक काम तुम करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश कुछ तुम्हारे ऊपर आ जाती है, फिर वो रुकावट बन जाती है। लोग तुम्हारी तरफ मतलब चुभती हुई नजरों से देखते हैं, लोग तुम्हारे बुरखों को नोच कर मतलब फेंक देते हैं, फिर तुम्हें बाजार में लाकर खड़ा कर देते हैं, फिर तुम्हें वैसी मतलब हस्ती बनाकर लाकर खड़ा कर देते हैं जो मजाक का मौजू बनकर सामने आती है। सामईन इकराम, ये अकल जैसी नेमत, ये आंखें, ये दिल, ये कान, मुझे और आपको वो नेमतें अता की गई हैं, इसके जरिए से अकामत दीन का काम करना है, इसके जरिए से मकसद अजीम की तकमील करना है,
इसके जरिए से अपने मतलब जो है फर्ज मनसबी की तकमील के लिए उठ खड़े होना है। इस काम को अगर उस काम के लिए लगाया नहीं जाता तो फिर कहीं जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए इनकार करने वालों में फहरिस्त में लिख लिया जाता है और जहन्नम की दहकती हुई आग का रास्ता मेरे और आपके लिए आसान करते हुए इनकार करने वाले लोगों में शुमार कर दिया जाता है। आखिरी हिस्से की तरफ चले जहां सूरह तगाबून आयत नंबर 6 में इस इनकार करने वालों के सिलसिले में बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बात की तकमील करता है। अल्लाह ताला फरमाता है ये इसलिए कि इनके पास इनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए तो उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा, बस इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। और अल्लाह ने भी बेनियाजी की और अल्लाह तो है ही बेनियाज सब खूबियों वाला। यानी बड़ी अहम बात इस आयत के जरिए से मुझे और आपको बताएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है हर कौम की तरफ जब नबियों को भेजा गया तो उन्होंने इन नबियों का इनकार किया, कहा कि सिर्फ ये बशर की हैसियत रखते हैं, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। हक को उन्होंने जांचने की कोशिश नहीं की, अल्लाह की तरफ रुजू होने की उन्होंने कोशिश नहीं की, सही और गलत में फर्क महसूस करने के लिए अपना अकल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अंधी तकलीद की बुनियाद पर बाप दादा की तरफ चलते रहे, अपने ख्वाहिशात के गुलाम बन बैठे, इस वजह से इनकार करते रहे। इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अपनी जिंदगियों का भी जायजा लेकर देखें। इस वक्त नबी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है मगर उनकी किताबें मौजूद हैं, उनके कलिमात हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका उसवा हमारे दरमियान मौजूद है और दाइयान इस्लाम उठकर लोगों की गलियों गलियों तक लोग पहुंचकर उन्हें दीन हक की तरफ बुलाने की कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। मगर कभी हमने गौर करके देखा कि मुट्ठी भर मतलब जो है लोगों के अलावा ये दुनिया की सारी खलकत मतलब जो है गुमराह कुन रास्तों की तरफ चलती हुई नजर आती है। अगर कहीं मेला लग जाए, कहीं उर्स लग जाए, कहीं मतलब जो है लोगों की शादियां आ जाए तो वहां हजारों की तादाद में लोग कैसे आ जाते हैं, कैसे उमड़ आते हैं, सारे काम वक्त मतलब उन्हें कैसा मुयसर आता है, सारी सलाहियतें कैसे मतलब जो है लग जाते हैं। वो पैसे जो इन मतलब जो है शादियों में पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए और खर्च करने के लिए वो कहां से आ जाते हैं, जबकि अल्लाह के रास्ते में जेने से हमेशा मतलब जो है हाथ खींच जाता है, कंजूसी आती है, गफलत का शिकार हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, वक्त नहीं की सदा मतलब जो है लगाते हैं, सलाहियत नहीं की सदा लगाते हैं और फिर मतलब पीछे हटते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी वजह से फरमाता है कि तुम मतलब जो है अपने मुंह को इस तरह फेर लेते हो, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हिदायत का हाथ तुम्हारे ऊपर से हटाकर मतलब दूर कर लेता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है, उसे मतलब तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है, तुम्हारे झुकने की उसे जरूरत नहीं है। इसके पास तो इबादत करने के लिए बेशुमार फरिश्ते मौजूद हैं जो उसकी इबादत कर रहे हैं। अगर तुम नहीं तो तुम्हें हटाकर वो दूसरी मतलब खलकत को इस दुनिया के अंदर ले आए और उनके जरिए से अपनी मतलब जो है इताअत करवा ले और अपनी इबादत करवा ले। वो बेनियाज है, तुम्हारी जरूरतमंद नहीं है, मगर इतना होने के बावजूद भी इनकार हक इंसान करता हुआ नजर आता है। यही कोरोना वायरस मुझे और आपको बार बार पुकार कर कह रहा है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, घरों को हिलाकर रख दिया, जिंदगियों को हिलाकर रख दिया, अमवात के जरिए से जहनों के अंदर वो उरूज मतलब अता किया जिसके जरिए से अल्लाह की तरफ रुजू हो सकते हैं। मगर इसके बावजूद भी जो इनकार करने वाले लोग हैं उनके ना दिल नरम हुए, ना वो मतलब इत्तबाए रसूल की तरफ आगे बढ़े, ना अल्लाह के क़वानीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को उन्होंने इस्तवार किया। उनकी शादियां वैसी की वैसी हैं, उनका इरकार वैसे का वैसा है, उनकी मतलब जो है जो पसंद नापसंद है वैसी की वैसी है, उनकी मतलब तरजीहात वैसी की वैसी हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई तरबियत उन्होंने हासिल नहीं की। जब इतना कुछ होता है तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हिदायत नामा मुझे और आपको उसके जरिए से देकर क्या मेरे और आपके दिलों को फेर सकता है? सवाल मेरे और आपके दरमियान है। सामीन इकराम, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाइए, अल्लाह की तरफ आगे बढ़िए, अल्लाह के रास्ते को आसान करने के लिए दुआ और इस्तगफार और तौबा के जरिए से उस दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब मैं और आप उस जहन्नम की दहकती हुई आग के आगे फेंक दिए जाएं और कब हमारी पकड़ा जाए और कब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बुलावे के लिए उस मौत के फरिश्ते को भेज दे, मुझे और आपको मालूम नहीं है। वक्त से पहले जो मतलब जो है इंसान अपने आप को तैयार कर लेता है, उसकी तैयारियां मुकम्मल कर लेता है, वही शख्स कामयाबी के तहाने पर पहुंचता है। आज की आयत मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि लोगों,
اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے احکام کو اپنا منشور عظیم تصور کر لو، اسی کے مطابق مقصد عظیم کی تکمیل کر لو اور اسی کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ جو انکار کرتے ہیں اس کی لسٹ ہمارے سامنے آج کی آیات کے ذریعے سے آئی، وہ بدکار ہیں، وہ گنہگار ہیں، وہ اتباع نہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ سرکش لوگ ہیں اور وہ اندھے بہرے لوگ ہیں کہ کیا میری اور آپ کی فہرست اس میں ہے یا ہم عقل مند ہیں، اشرف المخلوق ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں؟ اگر ہیں تو شکریہ ادا کیجئے، اگر نہیں ہے تو ویسا بننے کے لیے اپنے اندر وہ کوششیں اور کاوشوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، وہی کامیابی ہے، وہی عروج ہے، وہی راہ نجات ہے، وہی ہدایت ہے۔ اگر یہ ہدایت مجھے اور آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تو یقین جانیے کہ اللہ نے اپنا ہاتھ اپنے ہماری طرف سے اٹھا لیا ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اگر ایسا ہے تو میری اور آپ کی پکڑ اکیلے تنے تنہا اس قبر کی کال کوٹری میں پھینک دی جائے، بے شک باہر بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہی دعائیں کریں مگر وہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بری اموات سے بچائے رکھے، ہمارے ایمان میں وہ تقویت عطا فرمائے، اس میں عروج عطا فرمائے، اس میں استقامت عطا فرمائے، اس میں جم جانے والی کیفیت عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے کا جو صفات ہیں وہ صفات عالیہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف بڑھنے والے مطلب جو ہے وہ ساتھی میسر فرمائے جو مجھے آئینہ دکھا سکے، جو صحیح راستے کی طرف گامزن کر سکے اور صحیح راستے کی طرف میرا اور آپ کا راستہ آسان سے آسان کرنے میں مدد کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔